اور اس نے ظاہر کر دیا، اسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اشارہ یہ، اس نے قصد یہ ظاہر کیا کہ اس وقت جو شخص اس کو کہہ رہا ہے کہ شراب حرام ہے، اس کا اشارہ اس کی طرف ہے کہ یہ شراب کو حرام کہنے والے پر لعنت ہو، یعنی اس بندے پر لعنت بھیج رہا ہے۔ قول غلط ہے، جاہلانہ ہے، ضلالت پر مبنی ہے، گمراہی پر مبنی ہے، قرآن کے خلاف ہے، رسول کے حکم کے خلاف ہے، مگر اس نے کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اصلاً کس نے حرام کیا، میں نے تو اس پر لعنت بھیجی جو یہ کہہ رہا ہے کہ شراب حرام ہے، اس بندے کو۔ انہوں نے کہا اس کے اس قصد پر بھی اعتماد کریں گے، کفر کا حکم نہیں دیں گے اور قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کلام کو کلام معتمل سمجھا جائے گا، اس میں احتمال ہے کہ اس کے اشارہ لعن کا اللہ رسول کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور اللہ رسول کی طرف نہیں، اس موقع پر قائل قول کی طرف بھی ہو سکتا ہے، لہذا ائمہ فقہا نے اس موقع کے قائل کی طرف اشارہ قبول کیا، آقا علیہ السلام کی طرف نہیں، اس احتمال کو لے لیا۔ یہی احتمال کہتے ہیں احتمال راجح اور احتمال مرجوح، احتمال اغلب اور احتمال مغلوب۔ حالانکہ غالب احتمال یہ تھا کہ گستاخی کی طرف جاتا اس کا قول، اللہ کے رسول کی طرف۔ راجح احتمال یہی تھا کہ حرام آقا نے کیا تھا، قرآن نے کیا تھا، اس پر معمول کیا جائے، مگر چونکہ مرجوح احتمال، ہلکا احتمال یہ بھی تھا کہ اس وقت جس نے کہا کہ شراب نہ پیو حرام ہے، اس احتمال کو لے لیا، اس نے کہا لعنت ہے اس پر جو شراب کو حرام کہہ رہا ہے، جس نے شراب کو حرام کیا۔ اس نے اس کا اشارہ تھا کہ اس وقت جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، یا جو بندہ کہہ رہا ہے، یا جو سپاہی کہہ رہا ہے، یا دوست میرا بیٹھا کہہ رہا ہے کہ حرام ہے، اس نے کہا تجھ پر لعنت ہو۔ لہذا قول اس کا باطل ہے، دال ہے، وہ شخص دال ہے، مدل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جو چاہے کہیں، مگر ائمہ نے اس پہ کفر اور قتل کے فتوے سے محفوظ کیا کیونکہ احتمال کی بنا پر۔ اسی طرح ایک اور حدیث بیان کی، ایک شخص نے کہا فیما لعن حدیث لا یبیع حاضر لباد، کہ حدیث پاک کہ آقا نے فرمایا کہ کوئی شہری شخص دیہاتوں میں جا کے خرید و فروخت نہ کرے تاکہ دیہاتوں کے معاش اور روزگار پہ حرج نہ آئے۔ اب یہ جو فرمایا کہ شہری مقیم شخص مسافروں اور دیہاتوں کے ہاں جا کے خرید و فروخت سودا نہ کرے، دکان نہ لگائے، منع کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ لعنت بھیجتا ہوں اس قول پر جس نے کہا کہ مقیم مسافروں اور دیہاتیوں پہ جا کے سودا نہ کرے اور خرید و فروخت کرے، اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ وَلَعَنَ مَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو یہ لے کر آیا اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ جملہ بول دیا۔ اب قاضی اعجاز نے، ملا علی قاری نے، علامہ خفاجی سب نے یہ کہا انه ان كان يعذر بالجهل وعدم معرفت السنن فعليه الادب الوجیع۔ اب چونکہ اس سے پوچھا تو اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اصل حدیث کس نے کہی تھی، اصل قانون کس نے بنایا، اصل۔ اب اس کے قول کا پوچھا جائے گا، وہ کہہ دے اس کے قول پر، کیونکہ حکم یہ ہے کہ نیت پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے جھوٹ ہی بول رہا ہو، یہی تو شریعت کا حسن ہے۔ ممکن ہے اپنی جان بچانے کے لیے کذاب ہے، کس بول رہا ہے، مگر آپ اس کی نیت پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ نیت کا علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ جو وہ کہے گا کہ میری نیت یہ ہے، میرا قول یہ ہے، وہ قبول کر لیا جائے گا۔ اگر اس نے جھوٹ بولا، دغا بازی کی، دجل و فریب کیا، تو قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا، اللہ گرفت کرے گا کہ جھوٹ بولا تھا اس نے جان بچانے کے لیے، وہ اس کا اجر اللہ کے ہاں اور عذاب چھوڑ دیا جائے گا۔ مگر جب وہ کہہ دے گا کہ مجھے علم نہیں ہے، یہ کس نے کہا، قانون کس نے بنایا کہ مقیم مسافروں کے ہاں اور دیہاتوں میں جا کے نہ بیچے، وہ تو جس نے اسے کہا، اس نے کہا میں تو اس شخص کو کہہ رہا ہوں جو یہ بتا رہا ہے، اس کو جو یہ قانون یا لے کے آیا، اس پر لعنت ہو۔ تو انہوں نے کہا چونکہ احتمال ہے اس کے جہل کی وجہ سے، دونوں احتمال ہیں کہ صاحب حدیث کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور صاحب قول جو بتانے والا راوی اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے، لہذا راوی کا احتمال قبول کر لیا جائے گا بے شک کمزور ہی کیوں نہ ہو، مگر صاحب حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احتمال ترک کر دیا جائے گا تاکہ اس کی جان بچ جائے، مسلمان ہے، ممکن ہے اس کا احتمال یہی ہو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو سنن رسول حضور کی سنتوں کا علم کامل نہ ہونے کی وجہ سے ادب وجی سخت سزا دی جائے، تعزیر دی جائے، مگر اس کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان ھذا لم یقصد بظاہر حالہ سب اللہ ولا سب رسولہ، اس کا جو ظاہر حال اور قول ہے یعنی قول ہے وہ اللہ کی گستاخی اور رسول کی گستاخی پہ صریحا دلالت نہیں کرتا۔ انما لعن من حرمہ من الناس، یہ ایسے لگتا ہے کہ لوگوں میں سے جس نے اس کو کہا ہے کہ یہ حرام ہے وہ اس پر لعنت بھیجنا چاہتا ہے۔
وہ ضیاء الحق پہ بیچنا چاہتا ہے یا اس کو کالا قانون یا نواز شریف کو یا زید کو یا بکر کو جس نے بنایا اس پہ بیچنا چاہتا ہے. اس کو چونکہ خود یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ نے بنایا، لہذا وہ جاہل ہے. اس کے جاہل کی وجہ سے ان تمام احکام کی طرح احتمال مرجو بھی ہو تو ادھر اس کو قول نہیں منسوب کیا جائے گا کفر کا. یہی امام ملا علی قاری نے کہا، یہی قاضی ایاز نے، اور یہی علامہ خفاجی نے. پھر اس کے بعد ایک اور مثال دی ہے انہوں نے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ یہ کہ ایک شخص نے کسی کو گالی دی، کسی آدمی کو. قاضی ایاز ہوئے 6 صدی ہجری میں، آج سے 800 سال پہلے، 900 سال. کسی کو کہا کہ ہے 100 کتوں کی اولاد، یہ میں تمہارے باپ دادا پردادا شکر دادا اوپر تک، یعنی 100 کتوں کی نسل. اور دوسرے نے کہا 1000 خنزیروں کی نسل. کسی ایک شخص کو گالی دی اور کہا تمہارے اوپر تک باپ دادا 100 کے 100 کتے ہیں. اور دوسرے نے کہا کہ اوپر باپ دادا پردادا اوپر تک 1000 خنزیر ہیں، تمہارے 1000 خنزیروں کی اولاد. یہ گالی دی. اب جب اس نے یہ کہا تو اب قاضی ایاز نے اور ملا علی قاری نے اور علامہ خفاجی نسیم الریاض نے، علامہ خفاجی صاحب نسیم الریاض نے اور ملا علی قاری شرح و شفا میں بیاس یہی کرتے ہیں. یہی بات قاضی ایاز نے فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص نے کہا کہ تمہارے 100 باپ دادا اوپر تک کتوں کی اولاد ہو، تو اس کے نسب کو دیکھ لیں تو جب 100 پہ لے جائیں گے تو وہ جا کے کہیں نہ کہیں کسی کی نسل میں اوپر نبی بھی آ سکتا ہے. وہ بنی اسرائیل کے ساتھ کہیں جا کے مل جائے گا، بنی اسرائیل کے انبیاء سے مل جائے گا، کہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے کوئی مل جائے گا، کوئی نوح علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل جائے گا. تو انبیاء کہیں نہ کہیں آ جائیں گے اس نسب میں. اور دوسرا بیان کہ جس نے کہا کہ 1000 خنزیروں کی نسل ہو تم، تو جب 1000 تک نسب لے جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ 1000 میں کتنے انبیاء بھی آ سکتے ہیں. اب لفظ سنیے قاضی ایاز کے، ولا شک انه يدخل في مثل هذا العدد من آبائه واجداده جماعة من الانبیاء ولعل بعض هذا العدد منقطع الى آدم علیہ السلام. وہ کہتے ہیں جب وہ 1000 تک اس کے آباء و اجداد کو اس نے خنزیر کہہ دیا، 100 تک کتا کہہ دیا، تو وہ کئی اس کے آباء و اجداد میں انبیاء آ سکتے ہیں اوپر کے اس عدد میں، اور کچھ نہیں تو آدم علیہ السلام تک جب 1000 مان لیا تو آدم علیہ السلام تک بھی عدد آ سکتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کو زجر و توبیخ کی جائے گی کیونکہ اس کا جو کہنے کا ارادہ ہے وہ مبین نہیں ہے، کہ دراصل وہ جن کو کہہ رہا ہے کتوں کی اور خنزیروں کی اولاد، اس کے دل اور ارادے میں لازماً چونکہ مسلمان ہیں انبیاء شامل نہیں ہوں گے، اس کے دل اور قصد اور ارادے میں یقیناً انبیاء رسول شامل نہیں ہوں گے. اس مراد اس کے باقی ظالم فاسق فاجر لوگ آباء و اجداد میں مراد ہوں گے، گو اس نے زبان سے نہیں کہا، لہذا اس کے قول میں احتمال ہے. اس احتمال کی وجہ سے اس پر کفر کا حکم صادر نہیں کیا جائے گا. عموم، وہ جو قول میں عموم اور اطلاق ہے اس میں احتمال کی وجہ سے وہ معذور ہوگا. فرماتے ہیں کہ اس کے قول کو جہالت کی وجہ سے اور احتمال کی وجہ سے شدت ادب سخت سزا دی جائے گی، سخت سزا دی جائے گی، مگر قتل نہیں کیا جائے گا، کافر قرار نہیں دیا جائے گا. ہاں اگر جان لیا جائے اس کا ارادہ، وہ اس سے پوچھے اور وہ کہہ دے کہ ہاں میرے ارادے میں انبیاء ہیں تو وہ بھی شامل ہیں. وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُ قَصَدَ سَبَّ مَنْ فِي آبَائِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، اگر انبیاء کا نام لے دے پھر وہ کافر ہو گیا اور قتل کر دیا جائے گا. یہ ہے تصریحات کلام معتمل کی. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے دے کسی کلام، کسی قانون کو یا کسی قول کو برا کہتے ہوئے یا کالا کہتے ہوئے نام لے دے، پھر تصریح ہو گئی، پھر ارادہ نہیں پوچھتے، پھر وہ کافر ہے، گستاخ ہے. اگر وہ نام نہ لے رسول اللہ کا یا کسی نبی کا یا کسی رسول کا اور اتنے زیادہ غلیظ اور کبھی کلمات کہہ دے، نام نہ لے، تو اس میں احتمال کر لیا جائے گا چونکہ مسلمان ہے، لہذا یہ کالا کہتے ہوئے، کبھی کہتے ہوئے، لعنت بھیجتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے یقیناً اس میں انبیاء رسولوں کو شامل نہیں کرے گا. اشارہ اور اطراف کی طرف ہے. اس احتمال کی وجہ سے اس کو کلام معتمل کہتے ہیں. اس پر حکم کفر نہیں ہوگا، گستاخی کا حکم نہیں ہوگا، تعزیر دی جائے گی اور قتل نہیں کیا جائے گا. یہ قاضی ایاز، یہ ملا علی قاری، یہ علامہ خفاجی، کل ائمہ. اور اگر ان مثالوں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاذ اللہ یہ تو صریح کفر ہے، تو سب سے پہلے قاضی ایاز کو کافر اور واجب القتل بنا لے.
ملا علی قاری کو کافر واجب القتل بنا لیں، علامہ خفاجی کو کافر واجب القتل بنا لیں، اور کل ائمہ اناف جو آگے میں دے رہا ہوں ان ساروں کو کافر بنا لیں، اور صرف آپ 4 ٹوٹرو مسلمان بچ جاتے ہیں، ساروں کو کافر بنا لیں۔ علم کوئی مذاق شے کا نام نہیں ہے، اس لیے ان ائمہ کا احسان ہے کہ 14-15 صدیوں سے دین مصطفیٰ بچا بچا کر عظمتوں کے ساتھ، حرمتوں کے ساتھ، اور احتیاطوں کے ساتھ اور حفاظتوں کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، باریک باریک تفصیلات دے دی ہیں، جزیات دے دی ہیں، اصول دے دیے، قواعد دے دیے، ضوابط دے دیے کہ عموم پر قول ہو تو کیا اعتماد کرنا ہے، اطلاق کا قول ہو تو کیا سمجھنا ہے، اگر قول میں استثناء نہ ہو تو احتمال کیا لینا ہے، ارادہ پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا، نہیں بھی پوچھنا تو مسلمان سے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نبیوں کو شامل کرے، اس احتمال پر چھوڑ دینا ہے۔ اس وقت کفر کا قول کریں گے جب کسی شک کی گنجائش نہ رہے، ظن کی گنجائش نہ رہے، احتمال کی گنجائش نہ رہے، کسی دوسری تعویل کا راستہ نہ رہے، وہ سیدھا نام لے دے اللہ کا، رسول کا، تاجدار کائنات کا، قرآن کا، سنت کا، شریعت کا، اور پھر کافرانہ کلمہ بکواس کر دے، پھر گنجائش نہ رہے، اس وقت پھر کفر کا حکم ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی راستہ عذر کا نہیں۔ اور جب اس نے نام نہیں لیا کسی کا بھی اور اطلاق اور عموم کا قول کیا ہے تو اس سے بہت زیادہ کبھی قول یہ کل ائمہ نے لکھے ہیں، اور شفا شریف میں کبھی قول، اور اس پہ انہوں نے اطلاق اور عموم کی وجہ سے احتمال کو قبول کیا ہے کہ صرف چونکہ مسلمان سے صادر ہوئے احتمال ہے، خواہ کمزور ہے، کمزور احتمال پہ بھی ائمہ کہتے ہیں چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد اگلی مثال دیتے ہیں قاضی ایاز، قاضی ابو محمد بن منصور کی۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص نے کوئی گواہی دی، دوسرے نے اس پر تہمت لگائی کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی گواہی پر تہمت لگا دی، اور جب تہمت لگا دی تو اس نے آگے جواب میں کہا کہ مجھ پر تہمت لگائے تو کیا فرق پڑتا ہے، انبیاء پر بھی تہمت لگی، رسول پاک پر بھی تہمت لگی، انبیاء پر بھی تہمت لگی۔ جواب میں یہ کہہ دیا فقال له الاخر ثم قال له اتتهمني فقال له الاخر الانبیاء یتهمون فكيف انت، انبیاء پر تہمتیں لگیں تو آپ کی کیا حیثیت ہے۔ آگے فقال شیخنا، قاضی ایاز کہتے ہیں پر ہمارے شیخ نے جو کہا اس پر 2 قول ہوئے، کئی لوگ اس کو قتل کے قول کرتے، مگر دوسروں نے کہا کہ نہیں، احتمال لفظ کا ہے کہ اس کے نیت میں یہ ہو کہ امن اتہمہم من الکفار، کہ کفار نے جو تہمتیں لگائیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہو، جبکہ کفار کی تہمتیں کل انبیاء پر جھوٹی تھیں، کفار کی تہمتیں جھوٹی تھیں انبیاء پر، تو ممکن ہے اس کا اشارہ ان جھوٹی تہمتوں کی طرف ہو جو کفار لگایا کرتے تھے، اور اسی کا احتمال غالب ہے، لہذا اس پر کفر کا قول نہیں ہوگا، نہ قتل کیا جائے گا۔ قاضی ایاز نے ایک اور بھی بیان کیا کہ اگر ایک شخص نے، اور ملا علی قاری نے اس کی شرح میں لکھا کہ ایک شخص نے کسی سید کو گالی دی اور جانتا ہے کہ وہ ذریت نبی میں سے ہے، ذریت نبی میں سے ہے، اور اس ذریت نبی میں ہوتے ہوئے اس کو گالی دی، اور قال رجل من ذریت نبی قولا قبیحا فی آبائہ، اس کو گالی دی اور کہا کہ تمہارے آباء و اجداد کا ایسا ہو، جانتے ہوئے کہ یہ سید النسب سید ہے، ذریت نبی میں سے ہے، اور گالی دی نہ صرف اس بندے کو بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو، تمہاری آباء و اجداد کو، من نسلی اور اس کی نسل کو، ولدہ اور اس کی اولادوں کو، وعلم انہ من ذریت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانتے ہوئے کہ یہ رسول پاک کی اولاد میں سے سادات ہے، تو گالی آباء و اجداد کو دے دی۔ اس پر قاضی ایاز نے، ملا علی قاری نے، علامہ خفاجی نے، سب نے بالاتفاق، کہیں اختلاف نہیں ہوا، سب نے کہا کہ اس میں قرینہ نہیں ہے 2 مسئلوں میں، حالانکہ تخصیص اس نے نہیں کی، اپنے کلام میں تخصیص نہیں کی کہ آباء سے مراد وہ کن کو لے رہا ہے کن کو نہیں لے رہا، اس کے آباء حضور علیہ السلام بھی آباء میں آتے ہیں اور غیر نبی آقا علیہ السلام کے علاوہ بھی آباء میں آتے ہیں، تخصیص نہیں کی، مگر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تخصیص نہیں ہے اس وجہ سے پھر اس کو بھی کلام معتمل میں شامل کیا، احتمال کیا جائے گا، ممکن ہے اس کے ارادے میں آقا علیہ السلام کا اخراج ہو، اور باقی لوگ وہ بشک اسی ذریت نبی میں سے جو جس قسم کے لوگوں کو برا بھلا کہنا چاہتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہوں، اور آقا علیہ السلام اس سے مراد نہ ہو معاذ اللہ۔
یعنی وہ ارادہ اس سے پوچھا جائے تم نے ہاشمیوں کو گالی دی ہے، سادات کو گالی دی ہے، لعن اللہ بنی ہاشم کہا اس نے، یہ بھی ایک کلام ہے۔ ایک اور اس نے کہا لعن اللہ بنی ہاشم، کہ بنو ہاشم پر اللہ کی لعنت، اس نے یہ کہہ دیا۔ اب اس کو قاضی ایاز نے، ملا علی قاری اور علامہ خفاجی نے بیان کیا کہ اب بنو ہاشم میں آقا علیہ السلام میں کون جانتا ہے، اتنا شک کرتا ہے بنو ہاشم ہونے میں، آقا بنو ہاشم ہے۔ مگر اس سے پوچھا، قول اس کا عام تھا، مطلق تھا، پوچھا کس کو مراد لے رہے ہو تم بنو ہاشم سے؟ قال اردت الظالمین منہم، میں بنو ہاشم میں سے ظالم لوگوں کو مراد لے رہا ہوں۔ چونکہ اس نے تصریح کر دی لہذا اس کے کہنے پر اعتبار کیا جائے گا۔ ان سب کو کلام معتمل کہا ہے کہ مسلمان کی زبان سے ایسا کلام صادر ہو جس میں نبی کی طرف اشارہ ثابت ہو بھی سکتا ہے اور ممکن ہے اس کے ارادے میں نبی کی طرف اشارہ نہ ہو، غیر نبی کی طرف ہو، دونوں احتمال پائے جاتے ہیں۔ لہذا پوچھا جائے، اگر تصریح کر دے نبی کا نام لے کر کے ہاں ان کو بھی شامل کرتا ہوں، پھر کافر ہو جائے گا، نہ کرے تو پھر وہ کلام اس کا متول ہو جائے گا، محتمل۔ اب اسی طرح ایک اور مثال دی ہے اور بڑی عجیب، وہ یہ کہ دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں خود میں نے دیکھا، قاضی ایاز اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، ان کے شیخ القاضی ابو عبداللہ محمد بن عیسیٰ کا زمانہ تھا، قاضی ایاز کے شیخ کا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے لڑائی ہوئی دو آدمیوں کے مابین، دوسرے آدمی کا نام محمد تھا۔ جب لڑائی ہوئی تو اس نے دوسرے آدمی کو محمد جس کا نام تھا اس کا نام محمد کہہ کر اس کو برا بھلا کہا، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، نقل کفر کفر نباشت۔ اور یہ مسئلہ پیش ہوا، اس شخص سے پوچھا گیا کہ تم نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی، اس نے انکار کیا، میں نے حضور علیہ السلام کی نہیں کی، میں نے اس شخص کو برا بھلا کہا، میرے ساتھ لڑا جس کا نام محمد ہے۔ جب پوچھا اس نے اس کی صراحت اور وضاحت کر دی تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ اور قتل کا نہیں لگایا کیونکہ اس نے انکار کر دیا، حالانکہ وشاہد علیہ لفیف من الناس، گروہ در گروہ لوگوں نے گواہی دی۔ لیکن شیخ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ میرے شیخ قاضی امام ابو عبداللہ محمد بن عیسیٰ نے اس پر سزائے قید دی اس کو، کیونکہ حضور علیہ السلام کا اسم پاک بے محل، ناروا، بے ادبی کی جگہ پہ اس نے نام لیا ہے، اس کو اعتراض کرنا چاہیے تھا بے محل نام لینے سے، اس میں احتمال گستاخی کا ہو سکتا ہے کہ شاید آقا علیہ السلام کی طرف اس کا خیال جا رہا ہے، اس لیے اس کو سزائے قید دی۔ بعد میں پھر اس سے شہادتیں طلب کی گئی کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، بے ایمان ہے کیا، حضور کو گستاخی کرتا ہے۔ جب اسپیسیفک اس چیز پر گواہی نہیں ملی تو کوڑے لگائے، سزا دی، بعد میں اس کو آزاد کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑے رونگٹے کھڑے کر دینے والے اور جگر ہلا دینے والے، اس سے بڑے اور واقعات اور کلمات کیا ہوں گے جو ایک عام مسلمان کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ مگر نام لیا ہے، اس میں پاک لیا ہے، مگر کہنے والے قائل کا قصد اور نیت آقا علیہ السلام سے نہیں مراد، تو کہ یہ نام عربوں میں لوگوں کے بھی نام ہوتے ہیں، سنگل نام، مفرد نام رکھتے ہیں، تو اس کا اشارہ کہ میں نے اس شخص کے لیے کیا ہے، اس کے قول پر اعتماد کیا، چونکہ مسلمان ہے، یعنی مسلمان سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا معاذ اللہ کہ اتنی بڑی گستاخی اور بکواس آقا علیہ السلام کی نسبت کرے گا، لہذا اس احتمال کو ملوز رکھ کے، حالانکہ اس کے جملے میں اصلاً یہ بات نہ تھی، اس احتمال پر کفر کا قول نہیں دیا، اس کو سزائے قید دی، چونکہ اس نے بے محل اسم پاک استعمال کیا، بے محل ناروا جگہ استعمال کیا، سو اس پر تعزیراً سزا دی جائے کہ اس سے گستاخی کا راستہ نکلتا ہے، جسارت کا راستہ نکلتا ہے، بے ادبی کے راستے کھلتے ہیں، لہذا بے ادبی کا راستہ بھی اگر کھلتا ہو تو تعزیر کی جائے، سزا دی جائے، قید دی جائے، کوڑے مارے جائیں، تاکہ بے ادبی کی جسارت کے راستے بھی نہ کھلیں۔ مگر جہاں احتمال پیدا ہو جائے اس شخص پر قول کفر نہیں کر سکتے اور اس کو واجب القتل نہیں قرار دے سکتے۔ اب جب یہ آپ نے سارے اقوال سن لیے، اب فقہائے احناف کے اقوال بھی سن لیں اس پر۔ اب ائمہ فقہ جو ہمارے فقہائے احناف ہیں ان کے اقوال بھی ہیں، انہوں نے بھی چند ایک مثالیں دی ہیں کتب فقہ حنفی سے، وہ بھی بڑی اہم ہے، چند ایک سن لیجئے۔ یہ کتاب الاشباہ والنظائر میرے سامنے ہے، امام ابو نجیم الحنفی جو بحر الرائق والے ہیں، صاحب بحر الرائق، کنز الدقائق کی جو شرح ہے۔ اب انہوں نے چند اور مختلف قسموں کی مثالیں دی ہیں، چند صرف نمونے سمجھتے چلے آئیے۔ امام ابن نجیم الاشباہ والنظائر صفحہ 191، یہ کلمات کفریہ کی مثال دیتے ہوئے، کلمات کفریہ کیا ہوتے ہیں اور کن سے کفر ثابت نہیں ہوتا،
وہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص نے کہا میں فرعون ہوں اور ایک نے کہا میں ابلیس ہوں، خود کہا میں ابلیس ہوں اور میں فرعون ہوں، تو ہمارے ائمہ قاضی خان، امام ابن نجیم، ہمارے ائمہ احناف کہتے ہیں لا یکفر بقول انا فرعون و انا ابلیس، میں ابلیس ہوں میں فرعون ہوں، یہ کہہ کر بھی وہ کافر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آگے کہتے ہیں الا اذا قال اعتقادی کا اعتقاد فرعون، جب تک یہ لفظ نہ بولے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو فرعون کا عقیدہ تھا۔ تو ان دو میں فرق کیا انہوں نے، اگر کہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو فرعون کا عقیدہ تھا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر یہ لفظ نہ بولے، محض کہے کہ میں فرعون ہوں اور میں ابلیس ہوں تو کافر نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ ایک لفظ کے فرق کے ساتھ کفر اور عدم کفر کا فرق آ گیا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اور اقوال ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر اس نے قرآن مجید کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا ایک شخص نے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو کہتے ہیں جائزہ لیا جائے گا کرینہ کا کہ اس نے استخفاف، حکارت، تضحیک اور تنقیص کے لیے رکھا تو کافر ہو جائے گا، اگر اس کی نیت میں استخفاف اور تحقیر نہیں ہے تو کافر نہیں ہوگا۔ یہ دونوں یکفر بوضع رجلہ علی المصحف مستخفا بہ والا فلا، اگر استخفاف اور استحقار، تنقیص اور گستاخی کی نیت سے اپنا پاؤں قرآن پر رکھ دے معاذ اللہ تو کافر ہو جائے گا، اور اگر استخفاف ہو استحقار کے لیے نہیں، کسی اور وجہ سے پاگل پن بے وقوفی ہے، کسی چیز پر چڑھ کے کوئی چیز اٹھانی تھی کچھ نہیں ملا، قرآن پہ پاؤں رکھ کے اٹھا لیا، جہالت ہے، تھپڑ مارا جائے گا، کوڑے مارے جائیں گے، سزا دی جائے گی، جیل میں بھیج دیا جائے گا تعذیباً تاکہ عقل آئے اسے ادب کی، مگر وہ کافر نہیں ہوگا، واجب القتل نہیں ہوگا قرآن پر پاؤں رکھ کے۔ اس میں بھی فرق کیا ہے قصد و نیت کا۔ پھر امام ابن نجیم بیان کرتے ہیں ایک شخص نے کہا، سنیے، ان الکفار ودار الحرب خیر من دار الاسلام والمسلمین لا یکفر، ایک شخص نے کہا کہ کافر اور کافروں کا ملک دار الحرب مسلمانوں سے اور دار الاسلام سے بہتر ہے، مسلمانوں سے اور دار الاسلام سے بہتر ہے، کہتے ہیں لا یکفر، کافر نہیں ہوگا۔ کافر تب ہوگا اگر یہ کہے الا اذا اراد ان دینہم خیر، اگر ارادہ اور نیت یہ کرے کہ ان کافروں کا دین مسلمانوں کے دین سے اچھا ہے، یہ کہے تو کافر ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کتنا فرق کیا فقہا نے، اگر کہے کافروں کا دین مسلمانوں کے دین سے اچھا ہے کافر ہوگا، یہ نہ کہے اگر کہے کہ کفار کا ملک اور کفار مسلمانوں کے ملک اور مسلمانوں سے بہتر ہیں تو کافر نہیں ہوگا۔ ممکن ہے، احتمال ہے، ممکن اس کے خیال میں ان کے طور طریقے، ادوار، سہولتیں، امن امان، ممکن ہے اور چیزوں کی طرف اشارہ ہو، لہذا احتمال کو مروز رکھا۔ ایک اور قول کیا امام ابن نجیم نے، وہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص کو کہا گیا قیل له قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ، فقال لا اقول، وہ کہتا میں نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں لا یکفر، اس کہنے سے بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔ وہ وجہ بیان کرتے ہیں کیوں، اس لیے ممکن ہے جب اس نے کہا لا اقول میں نہیں پڑھتا تو ممکن ہے اس کا اشارہ یہ ہو کہ تمہارے کہنے سے نہیں پڑھتا، تم کون ہو، وہ اس کہنے والے کو رد کرنا چاہتا ہے، مطلقاً کلمہ کو نہیں رد کرنا چاہتا، تو اعتماد ہو گیا نا، لہذا کہتے ہیں کافر نہیں ہوگا۔ ائمہ نے کتب فقہ میں اس کا ایک اور معنی بھی کیا، وہ کہتے ہیں اس کا امکان یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے کہا لا اقول کہ تمہارے کہنے سے اب کیوں پڑھوں، میں نے اس کا یہ بھی احتمال ہے میں نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں سب احتمال ہیں کہ میں نے پڑھا ہوا ہے تمہارے کہنے سے کیوں پڑھوں، لہذا چونکہ احتمال ہیں لہذا وہ کلمے کا اب کسی اور کو آج کو سمجھ دیں، اس نے کہا اس نے کلمے کا انکار کر دیا، کلمہ رد کر دیا، کافر ہو گیا، بس چڑھا دیں گے آسمان پر سیڑھی لے کر، الا اللہ کر دیں گے اٹھا کر، یہ تماشا ہے، دین بن گیا۔ امام ابن نجیم نے کہا مزید، اگر کسی شخص نے کہا اپنی بیوی کے لیے، یہ بھی مفتی عبد القیوم خان صاحب کے لیے خاص طور پر، اس نے کہا اپنی بیوی کے لیے قال امراتی احب الی من اللہ تعالی، استغفر اللہ العظیم، اس نے کہا مجھے اپنی بیوی اللہ سے زیادہ پیاری ہے۔ امام ابن نجیم کہتے ہیں لا یکفر، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی،
مفتی صاحب اگر یہ کہہ بھی بیٹھے تو کافر نہیں قرار دیا جائے گا ان کو. کیوں؟ ان اراد محبت شہوہ، اگر کہتے ہوئے اس کا ارادہ شہوت کا تھا، کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت شہوت نہیں ہوتی، بیوی کے ساتھ محبت شہوت ہوتی ہے. اب فقہا نے کتنا فرق کیا، یہ طاہر القادری کے قول نہیں ہے، یہ امام ابن نجیم ائمہ احناف ہیں سب، کہ اگر اس کے ارادے نیت میں محبت شہوت تھی تو کافر نہیں ہوگا. وَإِنْ أَرَادَ محبت طاعت کافرا، اور اگر ارادہ اس کا محبت اطاعت تھی، اطاعت والی محبت، تو کافر ہو جائے گا. کہ محبت اطاعت میں بیوی کی زیادہ کرتا ہوں اللہ سے، کافر ہو جائے گا. اگر ارادہ لفظ محبت بولنے میں محبت شہوت کا ہے، اطاعت کا نہیں، تو کافر نہیں ہوگا. تو لفظ اس نے محبت بولا، نہ شہوت کی تصریح کی نہ اطاعت کی، مگر محض مطلق لفظ بولنے سے اور کلمہ عام سے کافر نہیں ہوا، کیونکہ اس کے قصد اور نیت کا اعتبار کیا جائے گا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، محبت شہوت یا محبت اطاعت. کیونکہ مسلمان ہے اس لیے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ محبت اطاعت وہ بیوی کی اللہ سے زیادہ کرے. مسلمان ممکن یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے، لہذا اس احتمال کو راجح تصور کیا جائے گا. ولا یکفر، کافر نہیں ہوتا. یہ میں نے امام ابن نجیم کے آپ کو اقوال، یعنی امام ابن نجیم کا قول دیا. امام ابن قاضی کی جامع الفصولین، ان کی طرف آ جائیے. اب جامع الفصولین میں امام ابن القاضی نے یہ قول بیان کیے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص نے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک شعر کو شعیر کہا تصغیر کے ساتھ، تو فرمایا اس پر دو قول ہیں، قیل کافرا ولا یکفر، دونوں قول ہیں. بال کو شعیر کہا، شعر کو. بعض لوگوں نے ادھوری بات لکھی ہے کتابوں میں، ہمارے صاحبان اسی کو اٹھا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس نے شعیر کہا ان قالہ علی وجہ الاہانہ، اگر اہانت کے گستاخی کے ارادے پر کہا یا گستاخی کے طریقے سے کہا، اس کا لب و لہجہ طریقہ بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی گستاخی کرنا چاہتا ہے. اگر اہانتاً کہا علی وجہ الاہانت تو کافر ہو جائے گا شعر نبی کو شعیر کہنے سے. اگر اہانتاً نہیں کہا تو پھر فرماتے ہیں وکیل اللہ، پھر کافر نہیں ہوگا. اسی طرح وہ کہتے ہیں امام قاضی ابن القاضی جامع الفصولین فی حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے جامع الفصولین، جس میں انہوں نے بڑی دو فصول کو جمع کیا. اس کے اندر فصول عمادی اور فصول روشنی کو جمع کیا ہے. فقہ حنفی کی بہت مصدر ہے کتاب. اس میں بیان کرتے ہیں اگر وہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے جامع مبارک کو اس نے کہہ دیا، لباس مبارک کے میلے ہونے کا ذکر کر دیا اس کا بھی، یا آقا علیہ السلام کے ناخن مبارک کہے کہ بڑے تھے، تو مطلقاً کہا، مطلقاً تو ممکن ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. ممکن ہے اس کے خیال میں کوئی ایسا واقعہ ہو کہ کئی دن آقا سفر پہ رہے اور کاٹنے کا موقع نہیں ملا تو بڑھ گئے تھے، یہ سفر پہ رہے، غزوہ خندق میں گرد پڑی تو لباس مبارک میلا ہو گیا تھا، ممکن ہے اس کا ارادہ ادھر ہو تو احتمال ہو جائے گا. مطلقاً کہا تو کافر نہیں ہوگا. علی وجہ الاہانت کہا، اہانتاً تنقیصاً کہا تو کافر ہو جائے گا. لباس پاک کو بھی میلا کہنے والا، ناخنوں کو بھی بڑا کہنے والا، اہانتاً کہا تو کافر ہو جائے گا. اگر مطلقاً کہا ابا سبیل تذکرہ بغیر اہانت کے تو کافر نہیں ہوگا. دونوں قول ہیں. آپ دیکھیے کہ کتنا فرق آ گیا ان کے قول میں ائمہ کے ہاں. اسی طرح کدو کی بات کی ہے امام ابن القاضی نے، وہی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی نے ذکر کیا کہ حضور کو کدو پسند تھا، بشرطے کے بیان کیا. یہ جامع الفصولین میں ہے، کہا کہ آقا علیہ السلام کدو کھانا پسند کرتے تھے، تو یہ سن کر اس نے حضور کی پسند کو کہا میں ناپسند کرتا ہوں، کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. اب اس پر بھی متاخرین احناف نے دوسرا قول کیا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، اس کا کہنا کہ میں ناپسند کرتا ہوں مطلقاً کافر نہیں ہوگا. حالانکہ امام ابو یوسف نے کفر کا فتویٰ دیا تھا متقدمین نے اس پر، مگر امام صاحب الجامع الفصولین کہتے ہیں کہ متاخرین نے کہا کافرا لو قالہ علی وجہ الاہانۃ الا لا، اگر آقا کی سنت کا پسند کا سن کر کدو کو کہا میں ناپسند کرتا ہوں، اگر اہانتاً کہا، اس کا ارادہ، اس کا کلام، اس کا ظاہر ثابت کر دے کہ اہانتاً کہہ رہا ہے تو کافر ہوگا. اگر اہانتاً نہیں کہا تو فرمایا پھر کافر اس کے کہنے سے نہیں ہوگا. پھر وہ چونکہ ذاتی پسند، طبی بشری پسند جو ہے اس پر کنٹرول نہیں ہے، حکم شریعت کا نہیں ہوتا،
तबन एक आदमी एक सब्जी पसंद करता है कि नहीं, मुमकिन है वो अपनी तबी और बशरी पसंद और नापसंद का जिक्र कर रहा है कि मैं तो पसंद नहीं करता, यानी मेरी तबीयत नहीं है खाने को करती, और वो आका अलैहिस्सलाम की नापसंद को ठुकराना नहीं चाहता। तो एहतिमाल रखा इसमें मुताखिरीन ने। इमाम अबू यूसुफ ने सीधा कुफ्र का कौल दिया था, तो ये इन्होंने एहतिमाल रखा दोनों का। तो ये इन्होंने कौल किए जामिउल फसूलैन के अंदर। एक शख्स ने कहा कि नमाज पढ़ो, वकील रजुल सल्ले, नमाज पढ़ो, काल ला उसल्ली, उसने कहा मैं नहीं पढ़ता नमाज, जवाब में कहा मैं नहीं पढ़ता। ये सब जामिउल फसूलैन की बातें बता रहा हूं। इस पर फिर आइम्मा कहते हैं कि अगर तो वो कहता है वलौ अराद बिकौली ला उसल्ली बिअम्रिक, उसकी नीयत देखी जाएगी, ला उसल्ली पर मुतलकन काफिर नहीं होगा। अगर उससे पूछा जाएगा, अगर उसका इरादा ये एहतिमाल है कि मैं तुम्हारे कहने से नहीं पढ़ता, तुम्हारे कहने से क्यों पढ़ूं, फिर काफिर नहीं होगा, ला यकफुरु। और अगर उसका इरादा है कि मैं मुतलकन नहीं पढ़ता, बिल्कुल नमाज का इनकार मुराद है, फिर काफिर हो जाएगा। वरना यह भी तो एहतिमाल है कि वो ये कह रहा हो कि मैंने पढ़ी हुई है, अब मैं नहीं पढ़ता, वो कह रहा हूं मैं नहीं पढ़ता, मगर उसके दिल में ये हो कि वो जोर की नमाज थी, पढ़ चुका हुआ है, अब उसको कह रहा है मैं नहीं पढ़ता, और ज्यादा वजाहत नहीं की उसने। तो ये एहतिमाल भी है कि उसने आलिफ पहले पढ़ी हुई है मगर कलाम में जाहिर नहीं किया, तो एहतिमाल को कबूल कर लिया। और ये भी एहतिमाल फरमाते हैं, कहा कि ला उसल्ली बिअम्रिक फक़द अमरनी बिहा मन खैरुम मिनका, मैं तुम्हारे कहने से क्यों पढ़ूं, मैं उसके कहने से पढ़ चुका हूं जो तुमसे बेहतर हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल। तो कहते हैं जब एहतिमालात होता है कौल मुतलक में और कलिमा आम में एहतिमाल होते हैं, उस वक्त कुफ्र का फतवा नहीं देते, कस्द को देखा जाता है। और यह भी माना हो सकता है कि मैं दिखलावे के लिए नहीं पढ़ता, यह भी एहतिमाल है। वो कहते हैं उन तमाम उमूर में माना और नीयत को देखा जाता है, तब जाके कौल करते हैं उसका। तो मतलब 4 एहतिमाल थे, 3 एहतिमालात में वो काफिर नहीं हुआ, एक एहतिमाल से काफिर हुआ, 4 में 3 इसी कौल के ऊपर। इस तरह कहते हैं कि ने कहा ज़कात दो, तो उसने कहा मैं नहीं देता, इसके भी कहते हैं 4 एहतिमाल हैं। 3 एहतिमालात ऐसे हैं जो उससे काफिर नहीं बनाते, सिर्फ एक एहतिमाल से काफिर बनता है। लिहाजा एहतिमाल में पूछना चाहिए कि तुम्हारी मुराद क्या है, जब तक वो मुराद खुद वाज़ेह न करे या तुम बराह रास्त उससे मिलकर पूछकर मुराद मालूम न कर लो, उस वक्त तक वो काफिर नहीं होगा। इसी तरह एक और है कौल, जामिउल फसूलैन में लिखा है, एक शख्स ने कहा कि मैं तुम पर और तुम्हारी मुसलमानी पर लानत भेजता हूं। जामिउल फसूलैन में तुम पर और तुम्हारी मुसलमानी पर लानत भेजता हूं। तो उन्होंने कहा कि इस कलाम से उन्होंने कहा इसमें भी एहतिमाल है। उसने कहा कि एहतिमाल ये है कि ये एहतिमाल है कि मुमकिन है दरअसल इस इशारे में दीन इस्लाम को गाली देना चाहता है, तुम्हारी मुसलमानी कहकर वो इस्लाम को गाली देना चाहता है। अगर एहतिमाल ये साबित हो जाए, उससे नियत करके पूछ कर उससे वजाहत करके, तो काफिर हो जाएगा। और अगर ये साबित ना हो तो फिर दूसरा एहतिमाल भी है कि तुम्हारी मुसलमानी से मुराद तुम्हारे रद्दी अखलाक, तुम्हारा घटिया किरदार, तुम्हारे बुरे अमाल हैं, इसको कह रहा है तुम्हारी मुसलमानी। इस अगर इशारा उसकी तरफ है तो काफिर नहीं होगा। तो मकसद बात का ये कि इन तमाम अक़वाल को उन्होंने बयान किया इस दलील के तौर पे कि इस दलील से वो शख्स काफिर नहीं होता, क्योंकि उसमें एहतिमाल पाए जाते हैं। फिर फतावा काजी खान को ले लें जरा, अब ये मेरे सामने फतावा काजी खान है, ये तो अकाबिर आइम्मा में से हुए हैं मजहब इमाम आजम पर, और 592 में इनका विसाल है, ये आज से नहीं है, साहिब हिदाया जैसे आइम्मा से भी पहले हुए हैं। तो उन्होंने बेशुमार कलाम किए हैं इसी तरह के, और वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स आका अलैहिस्सलाम की जात में, हुजूर की जात में ऐब निकाले तो काफिर हो जाएगा, हुजूर के बाल मुबारक, मुंह मुबारक में ऐब निकाले काफिर होगा, मगर अगर किसी गाली दे काफिर हो जाएगा, मगर अगर उसकी नीयत में एहतिमाल है दूसरे मानी का, फिर काफिर नहीं होगा। अब इसको कहकर आगे फिर वो मिसालें देते हैं, और मिसालें देते हैं मसलन काजी खान कहते हैं, और मुल्ला अली कारी ने भी मिसाल दी शरह फ़िक़्ह अकबर में। बस अगर एक शख्स ये कहे कि लिअन्नल ख़म्र कानत हलालन फ़िल अस्ल, वो एक शख्स ख्वाहिश करे कि काश अल्लाह ने शराब को अल्लाह हराम न करता, अल्लाह ने क्यों हराम कर दी शराब, काश शराब हलाल होती, ये कौल कर दिया। तो काजी खान फरमाते हैं, इसी तरह कोई कह दे कि काश ये रिबा हराम ना होता, तो काजी खान कहते हैं कि ला यकूनो काफिरन,
شراب اور ایسی کئی حرام چیزوں کے حلال کرنے کی تمنا کرنے سے کافر نہیں ہوگا۔ اس پر اگر وقت ملا تو میں شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے خوبصورت بحث کی ہے، وہ پھر آگے بحث آئے گی۔ وہ کہتے ہیں وہ چیزیں جو پہلی شریعتوں میں بھی حرام تھیں، اگر ان میں سے کسی کے لیے کہا کہ کاش وہ حلال ہوتی، حرام کیوں ہوئی، تو کافر ہو جائے گا۔ اور وہ چیزیں جو پہلی شریعتوں میں حلال تھیں، شریعت محمدی میں حرام ہو گئی، ان کے لیے کہہ دیا کاش حلال ہوتی، حرام نہ ہوتی، تو حرام اس کے کہنے سے کافر نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت مؤبدہ اور حکمت موقتہ میں فرق ہے۔ وہ ابدی حکمت تھی، ہر پیغمبر کی شریعت اور ملت میں حرام رکھا، لہذا اس پر تمنا کرنا کفر ہے، اس کے خلاف۔ اور شریعت محمدی میں حرام کی پہلی شریعتوں میں حلال تھی، یہ حکمت موقتہ ہے، یعنی حضور کے زمانے میں حرام کیا، پہلے نہیں اللہ نے کی تھی، لہذا ان کی تمنا کرنے سے کافر نہیں ہوگا، چونکہ پہلے بھی تو اللہ نے حلال کیے رکھی ہیں۔ اتنی باریک باریک تفصیلات بیان کی ہیں کہ کیسے کلمہ سے بندہ کافر ہوتا ہے اور کیسے کلمہ سے کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سی مثالیں کا امام انہوں نے دی ہیں، صاحب فتاوی قاضی خان نے، یہ کر کے یہ چند ایک نمونے میں نے اس لیے دیے۔ اب ہم ذرا اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر امام اعظم کے اگلے فتوے کی طرف آئیں گے، وہ بڑا عام ہے، بہت غور سے اس کے بعد سنیے جس کو میں بیان کروں گا۔ اب قول سن لیجئے، قائل جو مسئلہ مسئولہ ہے، جب آپ ساری بحثیں سن چکے، ائمہ کے اقوال سن چکے، کتب فقہ کو سن چکے، قاضی ایاز کو سن چکے، قاضی خان کو سن، امام ابن نجیم کو سن چکے، ائمہ احناف متقدمین کو سن چکے، قاضی ایاز کو سن چکے، علامہ خفاجی کو سن چکے، سب ائمہ کے اقوال، صاحب جامع فصولین سب کو سن چکے کہ کس طرح کلمات احتمال محتمل کلمہ سے کافر نہیں ہوتا، جب تک صراحت نہ ہو، قطعیت نہ ہو، نام نہ لیا جائے، اور قطعی طور پہ بھی ظن، شک اور احتمال کا امکان بھی جب تک ختم نہ ہو جائے اس وقت تک کافر نہیں ہوتا۔ جب تک یہ سارے دلائل آپ سن چکے ہیں، اب اس زیر غور اور زیر بحث مسئلہ میں بیان کو پڑھیے، سنیے۔ یہ سٹیٹمنٹس ہیں، ٹی وی کے ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس ہیں کسی شخص کے جس کا موضوع زیر بحث ہے، اس کے کلمات ریکارڈڈ ہیں، لفظ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ 295C خدا کا بنایا ہوا قانون نہیں، یہ انسانی قانون ہے۔ یہ پھیکا لا ہے، انسانی قانون۔ جنرل ضیاء الحق نے اس کو دانت دی، جنرل ضیاء الحق نے اس قانون کو پکا بنایا، طاقتور کیا، اس میں سختیاں پیدا کی، اور نواز شریف کے دور میں اس میں موت کی سزا کو لازمی کیا گیا۔ یہ اس کا سارا کلام جہالت ہے، ظن ہے، لا علمی ہے۔ مگر جیسے میں نے ساری مثالیں آپ کو پیش کی، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے، سنن ترمذی سے، ابن ماجہ سے، ائمہ کے کلام سے، حضرت حاتم بن ابی بلتع سے، دیگر وہ نباش کی حدیثوں سے، اس کے قول سے، سب کچھ سامنے رکھ لیجئے، اور قاضی ایاز کے سارے اقوال، ہر ایک نے کہنے والے کے قول پر اعتماد کیا، اور کسی نے بحث نہیں کی اس بات پر کہ اس نے جو نیت ظاہر کی ہے، جو کہا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس پر وہ کہتے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیں، یہ اگر جھوٹ بولا ہے تو قیامت کے دن اللہ مواخذہ کرے گا، اس کو جہنم میں ڈالے گا، اللہ عالم الغیب ہے، اس سے مخفی نہیں ہے۔ مگر ہمارے لیے حکم جو وہ کہہ رہا ہے اس پر اعتماد کرنا حکم ظاہر قول پر ہے۔ آپ نے ہر کتاب میں پڑھا، حکم سرائر پر نہیں، باطن پر نہیں، قصد و نیت کو آپ نہیں قرید کے بتا سکتے جب تک وہ خود نہ بتائے، خود بتائے معلوم کرنے پر نہیں، تو جو کہا اس کے قول کو مانا جائے گا، شریعت اسی پر فیصلہ کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ خدا کا قانون نہیں ہے، پھر اگلا جملہ، یہ انسانی قانون ہے، انسان کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اگر بندہ اس انسان کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہو اور اس میں تبدیلی چاہے تو وہ کہنے والا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ جرم ٹھیک ہے، یعنی وہ گستاخی رسول کے جرم کو صحیح نہیں کہتا، اس جرم کو جرم سمجھتا ہے، اس انسان کے بنائے ہوئے قانون میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ یہ مولوی حضرات کوشش کر رہے ہیں یہ کہلوانے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون میں ناانصافیت ہے، قانون میں ناانصافیت ہے۔ مولوی صاحبان یہ کوشش کہہ رہے ہیں کہ گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے میں رسول پاک کی بے حرمتی کے حق میں ہوں،
اس نے کہا یہ فضول بات ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے حق میں ہوں۔ مولوی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ فضول بات ہے، میں یہ نہیں کہتا یہ فضول بات ہے۔ ہر ایک کے فتوے، ہر ایک کے خلاف یہ فتوے دیتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا میں رسول پاک کی بے حرمتی کے قانون کے خلاف نہیں ہوں۔ پھر وہ آگے کہتا ہے کہ سوال کیا کسی پریس والے نے کہ یہ تو توہین رسالت کا جو قانون ہے، کیا آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ توہین رسالت کی قانون۔ وہ جواب دیتا ہے یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، 2 بار کہا اس نے۔ اگر کوئی مسلمان ایسی بات کرے، یعنی توہین رسالت والے قانون کے خلاف بات کرے، تو وہ شخص پاگل ہوگا۔ جو مسلمان ہو کر یہ کہے وہ پاگل ہے۔ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسانی قانون ہے اس پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ میں قطعاً توہین رسالت کے حق میں نہیں ہوں، یہ لفظ ہیں اس کے، میں توہین رسالت کے حق میں نہیں ہوں۔ پتہ نہیں لوگ مجھے ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں کہ میں توہین رسالت کے حق میں ہوں۔ میں ہرگز توہین رسالت کے حق میں نہیں ہوں۔ میں نے کبھی نہیں آج تک ایسا کیا، اور نہ نعوذ باللہ کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، کوئی بھی مسلمان توہین رسالت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ضیاء الحق کا قانون ہے جس کے اثرات ہم پر پڑے ہیں، میں اس کے بنائے ہوئے قانون پہ نظر ثانی چاہتا ہوں۔ یہ اس کا مکمل انٹرویو ہے جو لفظ بلفظ میں نے پڑھ کے سنا دیے۔ قرآن اور حدیث، بخاری اور سیاستہ، آئمہ، کتب فقہ، کتب عقائد، شفا، شرح شفا، سب کو سامنے رکھ کر غور کرتے چلے آئیے۔ دیکھیے کہاں بنتی ہے سری گستاخی رسول اور اس کا قصد آقا علیہ السلام کی گستاخی کا۔ پھر اس کے بعد انگلش نیوز پیپر ہے دا نیوز، 28 نومبر 2010، اس کا انٹرویو شاہ سرخی کے ساتھ چھپا ہے، اور وہ کہتا ہے سیز ناٹ اگینسٹ بلاسفیمی لا، سرخی لگی ہوئی ہے کہ میں توہین رسالت کا قانون جس کی سزا موت ہے، میں اس توہین رسالت والے قانون کے خلاف نہیں ہوں۔ سیز، وہ کہتا ہے سیکشنز مس یوزڈ بائی پیپل شوڈ بی ابولشڈ۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس قانون کی وہ شکیں جن کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، وہ جو میں نے بتایا، کرمنل پروسیجر کوڈ، ضابطہ جاتی طریقے، FIR درج کرا کے جھوٹے پرچے کروانا، غلط استعمال کرتے ہیں، میں ان کا خاتمہ یا ترمیم چاہتا ہوں۔ پھر اس کا جملہ ہے he said he is not against the whole blasphemy law، یہ لفظ ہیں، وہ کامل اہانت رسول یا حرمت رسول کے تحفظ کے قانون کے خلاف نہیں ہے۔ however the sections from this law which are used by some people for their interest should be abolished۔ اس قانون میں سے وہ شکیں جنہیں بعض لوگ ناجائز اپنے مفادات کے لیے یعنی طاقتور طبقہ استعمال کر لیتا ہے، ان میں ترمیم اور خاتمہ چاہیے۔ however such section of the law should be abolished which some people used for their interest۔ I am not against the whole blasphemy law۔ میں جزوی طور پر اس قانون میں ترمیم چاہتا ہوں جو مس یوز ہوتا ہے، اس مس یوز ہونے کی شکوں کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ میں کاملاً توہین رسالت کے قانون کے خلاف نہیں ہوں۔ ایک شخص بار بار اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں اہانت رسول اور حرمت رسول والے قانون کے خلاف نہیں ہوں، لوگوں کے مس یوز کی جانے والی شکوں کے خلاف۔ پھر اس کے بعد سٹاف رپورٹر ہے، یہ ریوٹرز کی باہر کے ملکوں کی انگلش رپورٹ ہے، اس میں بھی وہ کہتا ہے سیز blasphemy laws are being used to victimize minorities۔ اس میں blasphemy law کے خلاف بات نہیں کی، اس نے کہا یہ کمزور اور اقلیتوں کو وکٹمائز، ناجائز شکار بنانے میں غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان میں کون سا قانون ہے جس کا غلط استعمال نہیں کیا جاتا؟ اب پھر آگے کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اس میں کہ یہ ضیاء الحق کا کالا قانون ہے، وہ لفظ بولا روزنامہ دن صفحہ 23 2010 میں 23 نومبر روزنامہ دن، اس میں بھی کہتا ہے کہ یہ ضیاء الحق کا کالا قانون، اس کے تحت سزا ہوگی۔ آپ اس کے قول کو غلط کر سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو ساری مثالیں دی، اس کا قول باطل ہو سکتا ہے، اس کا قول معصیت ہو سکتا ہے، جہالت ہو سکتا ہے، آپ اس کے قول کو مکاری کہہ سکتے ہیں، عیاری کہہ سکتے ہیں، دھوکہ دج فریب کہہ سکتے ہیں، جو چاہیں آپ کا جی کہہ دے، ہر بندہ اپنے مقام کے مطابق تجزیہ کرے گا، مگر قول اس کا یہ ہے کہ وہ اس نے شریعت محمدی کے قانون کو یا حرمت رسول کے قانون کا نام لے کر قانون خاص کالا نہیں کہا، اس نے کالا قانون کا لفظ ضیاء الحق کا نام لے کر ضیاء الحق کے قانون کو کہا۔
اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضیاء الحق کا اپنا بنا ہوا نہیں، وہ تو اس دور میں بنا، تو اب وہ جو کہا وہ سب احتمال میں آ جائے گا، اس کی تعویل ہوگی، اس کے امکانات ہوں گے، اس کے معنی ہوں گے، اس نے کس معنی میں کہا، ہم نے کس معنی میں سمجھا۔ یہی بحث میں نے آپ کو 12-14 گھنٹوں میں ساری ڈسکس کی ہے، ساری آپ کو سنائی ہے، اور ائمہ کے اقوال ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ پر ڈیلی ٹائمز ہے، اس ڈیلی ٹائم میں بھی اس نے یہ کہا ہے کہ یہ مین میڈ لا، وہ سمجھتا یہ ہے کہ ضیاء الحق نے بنایا، یہ اس کا پاگل پن ہے، بے وقوفی ہے، جہالت ہے، حماقت ہے، لا علمی ہے، جو کہہ لیں۔ ہم اس کے لا علمی کی صفائی نہیں دیتے، نہ تحفظ کرتے ہیں، پاگل ہے جو کچھ۔ مگر بیسک بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو مین میڈ لا، ضیاء الحق کا بنا قانون کہہ کر اس کو کالا قانون کہتا ہے، اور کہتا ہے دس از ناٹ گاڈ گیون لا، یہ خدا کا شریعت کا قانون نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ کے جب اس کو کالا قانون کہتا ہے تو اس پر معصیت، گناہ، حماقت، بے وقوفی، خطا جو چاہیں کہہ لیں، مگر کافر اور ارتداد کا، مرتد کا قول شریعت کے کسی قاعدے کے روح سے نہیں بنتا۔ میں نے آپ کو چاروں شکلیں گن کے بتا دی تھی کہ اگر کسی سمت بھی اعتماد ہو جائے، قول ظاہر میں ہو جائے تب بھی رفع ہو جاتا حکم کفر، اور قصد اور نیت میں اعتماد ہو جائے تب بھی رفع ہو جاتا ہے۔ کفر تب بنتا ہے جب قول بھی صریح اور قطعی ہو کفر پر، اور قصد اور ارادہ بھی صریح اور قطعی ہو کفر پر، ایک ہی شکل ہے۔ باقی جہاں احتمال ہو، امکان، تو آپ یہ سب امکانات سے بھرے پڑے ہیں اقوال۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور جگہ پہ اسی طرح کہا ہے، وہ دوسرا ایک اور پیپر ہے، انگلش کا بھی اردو کا بھی میرے پاس ہے، اس میں بھی اس کے سارے ہیں، انٹرویوز ہیں، نیوز لائن میں پبلش ہوا ہے دسمبر 23 میں انٹرویو اس کا۔ ہر جگہ کوئی 8-10 مرتبہ جہاں بھی چھپا اس کے کلمات ایک ہی ہیں، ہمیشہ ایک ہی بات کی اس نے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اینکرز کو سنا ہے، یہ اس کا مبلغ علم ہے، جہالت ہے، مبلغ علم ہے۔ آئی ہیو ہرڈ اینکرز، جرنلسٹ، ممبرز آف سول سوسائٹی، پیپل لائک غامدی، عمران خان۔ اب ان کے پیچھے، عمران خان کے پیچھے کیوں نہیں پڑ گئے کفر کے فتوے لگا کر؟ ایون رانا ثناء اللہ، یہ رانا ثناء اللہ، یہ پنجاب کا جو منسٹر ہے، کیوں نہیں لگایا فتویٰ کفر کا؟ کیوں نہیں اس کے پیچھے پڑے؟ ان سب نے کہا ہے کہ دے سے امینڈمنٹس آر ریکوائرڈ، کہ اس قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے بھی یہی بات کی ہے بس، کہ ترمیم کی ضرورت ہے، اور امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریمبر از دیٹ دس از اے مین میڈ لا اینڈ ناٹ گاڈ میڈ لا۔ یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ اور مگر جب مین میڈ لا سے مراد وہ ضابطہ جاتی قانون لیتا ہے، یا جہالت ہے یا درست کہتا ہے اگر، تو اس سے مراد ضابطہ جاتی قانون ہے، جو میں نے بتایا ایف آئی آر کے درج کرنے سے لے کر تفتیش کے طریقے تک، یہ جو انسانی قانون انگریزوں کے بنائے ہوئے اور ضیاء الحق کے دور میں بھی اسی کا درج کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو اس کو دیکھتا ہوں، what is that when you speak of amendment، جب آپ ترمیم کرنے کی بات کریں تو people assume you condone the crime، تو لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں جیسے آپ گستاخی رسول کے جرم کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ وہ خود کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس ضابطہ جاتی قانون میں ترمیم کریں۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے تو لوگ اس کا معنی نکالتے ہیں کہ آپ توہین رسالت کے قانون کو ابالش کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ آگے پھر وہ ایک اور جگہ بیان کرتا ہے کہ there should also be a filtration، proper filtration۔ وہ کہتا ہے کہ amendment ایسی ہونی چاہیے، ترمیم that we can do is to amend the law۔ اب وہ کہتا ہے کہ میری تجویز کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، to amend the law، ایسی ترمیم کی جائے in such a way that the maker of a false accusation is tried under the same law۔ کل اس کی یہ بات، اس کا پورا انٹرویو ہے۔ وہ کہتا ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایسی ترمیم کی جائے کہ اگر کوئی شخص کسی پر گستاخی رسول کا جھوٹا الزام لگائے، جھوٹا مقدمہ درج کرے، اور وہ جھوٹ ثابت ہو جائے کہ گستاخی رسول اس نے نہیں کی تھی، جھوٹا مقدمہ لگایا، تو اس ایف آئی آر درج کرانے پر بھی اسی مقدمے کے تحت سزا ہو، جھوٹا الزام لگانے پر بھی سزا ہو۔ اور دیر شوڈ بی آلسو اے پراپر فلٹریشن پروسیس، اور پراپر تحقیق اور چھان بین ہونی چاہیے، ویئر سم ون لائک اے ڈی سی او کی طرح کا کوئی شخص، ڈی سی یا کوئی بڑے افسر کی طرح کا کوئی شخص ہو، should confirm that there is a case to answer، کہ یہ جو ایف آئی آر الزام لگا رہا ہے کہ فلاں نے گستاخی رسول کی ہے، واقعی اس کیس میں کوئی جان ہے یا نہیں۔ یہ ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے، الزام درج ہونے سے پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی گستاخی رسول کا ارتکاب ہوا ہے یا نہیں، کچھ جان ہے یا نہیں، اس کی تحقیق پہلے ہو جانی چاہیے۔ اور وجہ کیا ہے؟
This will help ensure that pressure from Maulvis and fanatics does not result in the victimization of helpless people. اس سے یہ کہ جب تحقیق اور چھانبین پہلے ہو جائے گی FIR درج ہونے سے پہلے تو پریشر ناجائز ڈیولپ نہیں ہوگا ڈیولپ مذہبی طبقوں سے یا انتہا پسندوں سے، اور بے گناہ کمزور لوگ ناجائز غلط مقدمہ درج کرا کے شکار نہیں بنائے جائیں گے قانون کا۔ جو جائز گستاخ رسول ہے وہ سزا کو پہنچے گا، جس پر ناجائز الزام لگا وہ بچ جائے گا۔ اور پھر اس نے یہ بات بھی کی ہے، اسی وجہ سے 50% سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں جن پر مقدمے بنے، تعداد ان کی تھوڑی ہے، اور کوئی طاقتور آدمی کے خلاف مقدمہ نہیں بنا۔ کیا طاقتور آدمی نے کبھی آج تک گستاخی نہیں کی؟ یہ کمزور غریب ہی کرتے ہیں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کے خلاف طاقتور لوگ کوئی اور سبب بھی ہو ذاتی لڑائی کے تو گستاخی رسول کی بنیاد بنا کے مقدمہ درج کر کے پھنسا دیتے ہیں، اور طاقتور کے خلاف نہیں بن سکتا۔ میں کسی ایک کیس کی میں نہیں بات کر رہا، مجھے غرض نہیں ہے، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں۔ یہ معاشہ ملک میں یہ آواز رہی ہے، اسی کی بات وہ کی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس صورت میں ایک پولیس مین جب کیس رجسٹر کرے گا گستاخی رسول کا، اور جب سنے گا اور انویسٹیگیٹ کرے گا رجسٹریشن سے پہلے، تو وہ سوچے گا کہ واقعی اس کیس میں کوئی جان ہے یا نہیں، سچا الزام لگایا گیا ہے یا ذاتی جھگڑے کی بنیاد پر کسی کو جھوٹا پھنسایا گیا ہے۔ وہ سوچیں گے، ایسی ترمیم ہو کہ سچا کیس ہو تو گستاخی رسول کا پرچہ درج ہو سکے، جھوٹا الزام ہو تو نہ ہو سکے۔ یہ اس نے بار بار بات کی ہے۔ اور اسی طرح پھر اردو میں بھی پریس کانفرنس CNN کا ترجمہ ہے، CNN نے نشر کی اس کی پریس کانفرنس جیل میں نومبر 2010 میں جیل سے آئی، اس میں بھی وہی اس نے کہا کہ یہ ضیاء الحق نے بنایا، نواز شریف نے بنایا، یہ قرآن، یہ اللہ کا اور شریعت کا قانون نہیں ہے۔ اور اس میں یہی بات کی جو بات اوپر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ تو اس انٹرویو میں بھی اس نے اس شیخ پورہ جیل سے یہی بات کی ہے۔ یہ اس کے کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، تمام سٹیٹمنٹس اس کے منگوا کر تو میں نے ان کو غور سے پڑھ لیا۔ اب یہاں میں پھر وہ دہراؤں گا وہ الفاظ، اگر یہ کل سٹیٹمنٹس ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور بیان نہیں، ہر جگہ یہی بیان ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے ان تمام بیانات سے شریعت کے وہ تخصیص معین کے 4 قواعد جو میں نے بیان کیے تھے، کسی ایک شخص کو الگ تخصیص کافر قرار دے کے واجب القتل کہنا، اس کے قواعد ہیں، شرائط ہیں، قیود ہیں، موانع ہیں جن کا امتناع ہے، اور وہ یہ کہ ظاہراً اس کا کلام اتنا قطعی اور اتنا صریح ہو گستاخی رسول پر، یعنی حضور کا نام لیا ہو، اس نے کہا حضور کی سنت کا قانون ہے میں نہیں مانتا، وہ کہے کہ میں تحفظ حرمت رسول کا قانون نہیں مانتا، یہ لفظ بولے یہ کالا قانون ہے، وہ کہے کہ حضور کی حرمت پر سزائے موت کے قانون کو نہیں مانتا، یہ ظالمانہ قانون ہے، خواہ اس کو قرآن اور حدیث نے کہا ہے میں نہیں مانتا، یہ کالا قانون ہے، خواہ رسول پاک نے اس پر عمل کروایا میں نہیں مانتا، معاذ اللہ یہ کالا قانون ہے۔ اگر وہ معاذ اللہ بدبخت کہے کہ 1400 سال پرانا ہے، آج زمانہ بدل گیا، میں رسول پاک کا قانون، شریعت کا قانون آج کے دور میں نہیں مانتا، کافر ہوگا، مرتد ہوگا، جہنم کا کتا ہوگا، اس نے حضور کی گستاخی کی، نام لے کر سری قطعیت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ، پھر اس کی نیت، اس کے قصد کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے پورے بیانات میں کہیں ایک دن بھی نہ رسول پاک کا ذکر آئے، اسم پاک آئے، نہ حضور کی شریعت کا ذکر آئے، نہ حضور کی سنت کا وہ ذکر کرے، نہ قرآن کا ذکر کرے، نہ شریعت کا قانون کہہ کے رد کرے، بھلے وہ جھوٹ بول رہا ہے، چلو ضیاء الحق کا اور نواز شریف کا قانون کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مگر شریعت کا حکم قول ظاہر پر ہے، منہ سے تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ضیاء الحق کا قانون کالا قانون ہے، نواز شریف کا قانون کالا قانون ہے۔ ضیاء الحق اور نواز شریف کے قانون کو کالا قانون کہنے سے کوئی کہاں سے کافر بن گیا؟ نیت میں بے شک اس کے کوئی اور ہو، نیت اللہ جانتا ہے، عالم الغیب، نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، نیت کی صفائی کوئی نہیں دیتا۔ ائمہ نے کہا قول ظاہر پر دیکھا جائے گا کہ کیا صراحت ہے کفر کی، اور دلالت میں قطعیت ہے، 2 لفظ ہیں، کلام میں صراحت ہو اور دلالت میں قطعیت ہو تو کفر ہے، اور نیت میں قصد میں بھی قطعیت ہو کفر ہو، اور غیر کفر کا احتمال نہ ہو، نہ کلام ظاہر میں غیر کفر کا احتمال ہو اور نہ کلام میں باطن نیت میں، باطن کلام کے باطن میں نیت و قصد میں غیر کفر کا احتمال ہو، ظاہر و باطن میں کلیتاً قطعاً صراحتاً بلا احتمال بلا شک و شبہ اگر کفر پر دلالت ہو
تو فتویٰ کفر کا ہوگا، مرتد ہوگا، گستاخ ہوگا. اور اگر ظاہر میں شک آ گیا، احتمال آ گیا، تب بھی کفر کا نہیں. اگر قصد اور نیت میں احتمال آ گیا تب بھی قصد نہیں. اور پورے کلام کے سیاق و سباق میں دوسرا احتمال ہوا. آپ نے سب 10 مثالیں قاضی ایاز کی اور کل ائمہ احناف کی پڑھی ہیں، تو کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا. اب اگلی بات سنیے، یہ تو ایک پہلو. اب یہ دلیل بنانا کسی کا کہ مثلا کسی عورت پر مثال کے طور پہ مقدمہ ہو گیا تھا درج کہ وہ عورت پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا اور اس کے اوپر اپنا عدالت نے سزا دے گی، گستاخی کی اور سزائے موت ہو گئی. اور کسی شخص کے بارے میں سوچنا کہ وہ جیل میں گیا اور کہا کہ میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا، اور پریس کانفرنس کی اس عورت کو بچانے کے لیے عدالت کا فیصلہ آ جانے کے بعد. تو بات سمجھ لیں، اب یہ اگر کسی نے عمل کیا تو اس عمل سے بھی کوئی کافر نہیں ہوتا. کوئی کافر بن جانا مذاق نہیں ہے. ہم نے تو ایک کھیل بنا لیا، مچھر کے پر سے بھی ہلکا بنا لیا کافر بنانا. اس کا عمل معصیت ہو سکتا ہے، اس کے منصب کے خلاف عمل ہے، ناروا کیا، ناجائز کیا، نہیں جانا چاہیے تھا، خلاف حکمت ہے، خلاف منصب ہے، حماقت ہے، گناہ کہہ سکتے ہیں، معصیت کہہ سکتے ہیں، بھائی گناہ کبیرہ کہہ سکتے ہیں، حرام کہہ سکتے ہیں. سب نہیں کہیں گے، فقہا خطا اور معصیت کہیں گے. یہ ساری بات سے کفر ثابت اور ارتداد نہیں ہوتا. وہ عورت تھی، اس نے گستاخی کی، عدالت نے ثابت کر دی اور اس کو سزائے موت ہو گئی. اب اس کے ساتھ پریس کانفرنس کی یا اس کو انسانی بنیادوں پر اس کے بچانے کے لیے اپیل وغیرہ کی باتیں کی. میں نے آپ کو کہا یہ معصیت ہو سکتی ہے، اس کو گناہ کہہ سکتے ہیں، ناروا فعل کہہ سکتے ہیں، بیوقوفانہ، خلاف منصب، سب کچھ کہہ سکتے ہیں، مگر کفر اور ارتداد نہیں بنتا. نا یہ گستاخی بنتی ہے، یہ عمل. اس لیے کہ عورت کی سزائے قتل گستاخی پر اور ارتداد مرتد عورت کو سزائے قتل، یہ مسئلہ غور سے سنیے، خود مختلف فی ہے. بڑی توجہ سے سنیے. عورت گستاخی کرے، اگر عورت یا ارتداد کی مرتکب وہ مرتد ہو جائے تو یہ مسئلہ عورت کا مرتد ہو جانا خود مختلف فی ہے، اس پر اجماع امت نہیں ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ مختلف فی اس طرح ہے کہ اس پر امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کے ہاں تو عورت بھی اگر ارتداد کرے، گستاخی کرے، مرتد ہو جائے تو قتل ہوگی. مگر امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں اور امام ابو یوسف کے ہاں، امام اعظم کے مذہب میں عورت مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل نہیں ہوگی. جب یہ مسئلہ مختلف بھی ہو گیا، حنفیہ کے ہاں امام اعظم کے مذہب میں مرتدہ کا قتل نہیں ہوگا. یہ بات سمجھنے والی ہے. مرتدہ عورت کا قتل نہیں ہوگا، یہ امام اعظم کا قول. اس پر اجماع امت نہیں ہے، 3 مذاہب کا ہے امام اعظم کے سوا. لہذا جب یہ صورت ہو گئی تو اب کسی عورت کے لیے اگر کسی نے قدم اٹھایا تو آپ کی مرضی، آپ اختلاف کریں، مگر وہ کافر کیسے بن گیا؟ اس سے پہلے تو پھر ائمہ کے اوپر کفر کے فتوے لگے جنہوں نے عورت اگر ارتداد کی مرتکب ہو تو اس پر قتل کی سزا ہی نہیں ہے، تعزیر ہے، قتل کی حد نہیں ہے. اب یہ کتاب میرے سامنے لکھ لیجئے، حوالہ کتاب الخراج، یہ میرے ہاتھ میں ہے، امام ابو یوسف کی کتاب الخراج. کتاب الخراج طبع ازہر الشریف، جامع الازہر کا، المکتبۃ الازہریہ، اس کی طبع، اور صفحہ 197 اور فصل ہے فی حکم المرتد عن الاسلام والزنادقہ. مرتد کے حکم پر فصل ہے، اور عنوان ہے المرأۃ اذا ارتدت، عورت اگر مرتد ہو جائے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں قال فاما المرأة اذا ارتدت عن الاسلام فحالها مخالف لحال الرجل. امام ابو یوسف فرما رہے ہیں اگر عورت مرتد ہو جائے اسلام سے، ارتداد کا کلمہ کہے، مرتد ہو جائے، تو اس کا حال اور اس کا حکم مرد کے مرتد ہونے سے مختلف ہوگا. اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں نأخذ فی المرتدۃ بقول عبداللہ ابن عباس
فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه حدثني عن عاصم بن أبي زريد عن ابن عباس قال لا يقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام. کہتے ہیں مجھے امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان فرمایا، امام ابو یوسف فرماتے ہیں مجھے امام اعظم نے بیان فرمایا اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، فرمایا اگر عورتیں مرتد ہو جائیں تو انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کے ارتداد پر قتل کی سزا نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، وَيُجْبَرْنَ عَلَيْهِ، اسلام دوبارہ قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، دعوت اسلام دی جائے گی، توبہ پر مجبور کیا جائے گا، حبس کیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام اعظم کا۔ اب اس کے صفحہ 199 پر کتاب الخراج امام ابو یوسف وہی فصل فی حکم المرتد عن الاسلام، اگلے صفحہ پر فصل عنوان قائم کیا باب من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیاذا باللہ، حضور اسلام کے گستاخ پر فصل کا عنوان قائم کیا ہے، من سب رسول اللہ، جس نے حضور کی گستاخی کی۔ قال ابو یوسف، امام ابو یوسف فرماتے ہیں وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ سَبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَّبَهُ أَوْ آبَهُ أَوْ تَنَقَّصَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَبَانَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایما رجل مسلم، سمجھ لیں، اگر کوئی مسلمان مرد لفظ ہے، رجل مسلم، مسلمان مرد گستاخی کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کرے، آقا علیہ السلام کی تکذیب کرے، آقا علیہ السلام کی طرف عیب منسوب کرے، تنقیص شان کرے، گستاخی کرے، تو وہ کافر ہو جائے گا اللہ سے بھی، اور اس کی زوجہ بھی اس سے بائن ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ فَإِن تَابَ، اگر توبہ کر لے، تو اب حنفیہ کہتے ہیں گستاخ رسول بھی اگر توبہ کر لے تو توبہ قبول کر لی جائے گی، معاف ہو جائے گا، اگر توبہ نہ کرے وَإِلَّا فَقُتِلَ، پھر قتل کر دیا جائے گا، توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے گا۔ اب کفر پر کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ، عورت بھی گستاخی رسول کرے تو کافر ہو جائے گی۔ سنیے بڑے غور سے، عورت بھی گستاخی رسول کرے تو کافر ہو جائے گی، الا ان ابا حنیفہ، سوائے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، قال لا تقتل المرأة وتجبر علی الاسلام، عورت اگر مرتد ہو جائے گستاخی رسول کر کے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اسے اسلام پر مجبور کیا جائے گا، قید کی جائے گی، دعوت اسلام دی جائے گی، مجبور کیا جائے گا، توبہ کرے، اسلام قبول کرے، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، امام ابو یوسف نے بیان کیا، اور سب کتابوں میں درج ہے، کل کتب میں درج ہے۔ اب عورت اگر گستاخی رسول کا ارتکاب کرے تو اس کا کفر ہے، مگر اس کی سزا حبس سے قید ہے، سزا قتل نہیں ہے امام اعظم کے ہاں۔ باقی ائمہ مالکیہ، شوافع، حنابلہ، ان کے ہاں قتل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اجماع، مرد اگر مرتد ہو تو اجماع سب کا ہے، اگر عورت سے ارتداد ہو، گستاخی رسول ہو تو سزائے قید ہوگی، قتل کی سزا نہیں ہوگی، چونکہ یہ مختلف فی ہے امت میں، اور امام اعظم کا قول اتنے بڑے امام کا عورت کے بارے میں مختلف ہے۔ اس لیے اگر کسی نے ایسا سوچا، حماقت کی، پاگل پن کیا، بے وقوفی کی، جو کچھ کہا، تو آپ اس کو واجب القتل کیسے بناتے ہیں؟ امام اعظم تو اس عورت کو بھی واجب القتل قرار نہیں دیتے جس نے گستاخی رسول کی تھی، اس کی سزا قید کرتے ہیں، سزا ہوگی، تعزیر ہوگی، قید ہوگی، طاہر ہو جائے گی، مگر تعزیر دی جائے گی تو بس اس کو قید کیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ متقدمین کا مذہب تھا، متاخرین کے قول الگ آئے ہیں، مگر امام ابو یوسف اور متقدمین کا یہ، اور امام ابو یوسف کا میں نے آپ کو پورا بیان کر دیا، یہ سارا قول ہے، سرخی لگا کر بیان کیا امام ابو یوسف نے امام اعظم کے مذہب کو۔ یہ کتاب الخراج سے امام یوسف کا قول دیا۔ اب آ جائیے امام طحاوی، سب سے بڑے حنفی امام طحاوی، ان کی کتاب مختصر الطحاوی میرے ہاتھ میں ہے، حیدرآباد دکن کا مطبوعہ ہے، مختصر الطحاوی، امام طحاوی الحنفی، جو سب سے پہلے اور سب سے بڑے امام حنفی ہیں، ان کی مختصر الطحاوی، اس کی جلد، اس کا صفحہ 249 259، کتاب المرتد اٹھا کے دیکھ لیجئے، کتاب المرتد
اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. پہلا جملہ کتاب المرتد کا امام طحاوی کا پڑھ لیجئے. یہ جو مذہب امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے ہماری احناف کی حدیث پر. قال ابو جعفر، امام ابو جعفر طحاوی نے کہا ومن کفر بعد ایمانہ من الرجال البالغین الاحرار العقلاء، بالغ آزاد عقل مند رجال مردوں میں سے اگر کسی نے کفر کیا ایمان کے بعد، ارتداد کیا، گستاخی کی، مرتد ہو گیا، فَإِن تَابَ إِلَّا، اس سے توبہ طلب کی جائے گی. اگر توبہ کر لے تو قبول، الا قتل، نہیں تو قتل کر دیا جائے گا. پہلی شرط لگائی ہے، پہلی سطر ہے کتاب المرتد کی، من کافر بعد ایمانہ من الرجال البالغین الاحرار. توبہ کرے ٹھیک ہے، نہیں تو قتل کر دیا جائے گا. آگے اس کے صفحہ 259 پر امام طحاوی آگے بیان کر رہے ہیں، بیان کر کے آگے بیان کرتے ہیں بس اما المرأۃ، یہ امام طحاوی کا قول ہے، حدیث کی کتاب، حنفی مذہب کی سب سے اونچی پہلی کتاب. اما المرأۃ، رہ گئی عورت، فتسترق، اگر عورت گستاخی کرے، مرتد ہو جائے، مرتد ہو جانے پر عورت قتل نہیں کی جائے گی، اس کو قید کر لیا جائے گا. غیر مسلم تھی تو باندی بن سکتی ہے، باندی لونڈی بن جائے گی، قید کر لی جائے گی. وَتَكُونُ أَمَةً، باندی لونڈی بن جائے گی. وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اسلام قبول کرنے پر، توبہ کرنے، اسلام کا قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی. وَلَمْ تُقْتَلْ، مگر ہرگز اسے قتل نہیں کیا جائے گا. یہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، امام طحاوی کا. اور پھر اس کے بعد آگے چلیے، پھر وہ کہتے ہیں امام طحاوی والذی ذکرناہ من حکم المرأۃ المرتدۃ انہا لا تقتل، آگے کہتے ہیں اور ہم نے یہ جو ذکر کیا کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کی جائے گی، امام طحاوی کہہ رہے ہیں یہ ہوا قول ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالی عنہما، یہ طرفین کا قول ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بھی یہی ہے اور امام محمد کا قول بھی یہی ہے کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کیا جائے گا. اور امام ابو یوسف کا پہلے سن چکے ہیں، امام ابو یوسف کے دراصل دو قول ہیں، وہ ان کا آخری قول ہے جو دیا انہوں نے، جو آخر رجوع کر لیا تھا. کہتے ہیں اما ابو یوسف فقد کان مرتن علی ھذا القول، رہ گئے امام ابو یوسف، انہوں نے ایک مرتبہ یہی فتویٰ دیا تھا. دو قول ہیں کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کی جائے گی. وقد کان مرتن فیما روی عن اصحاب الاملاء علی خلاف وانها تقتل، دوسری مرتبہ دوسرا فتویٰ ان کا جو اصحاب املاء نے دیا کتب الامالی میں، ان کا فتویٰ تھا وہ بھی قتل کی جائے گی. مگر وہ کہتے ہیں، مگر ذکر وقد ہو کہ عنہ بعد حکا عنہ بعد اصحاب الاملاء انہ قد راجع عن قولہ انها تقتل الى قول ابی حنیفہ انها لا تقتل، لیکن امام ابو یوسف نے بعد میں خود بھی پہلے قول سے رجوع کر لیا تھا کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل ہو جائے گی. انہوں نے بھی اس قول سے رجوع کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو قبول کر لیا تھا، تو انہوں نے بھی آخری قول یہی دیا انہا لا تقتل، کہ عورت مرتد ہوگی تو قید کیا جائے گا، حبس کیا جائے گا، تعزیری سزا دی جائے گی، اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا، قبول اسلام پر کوشش کی جائے گی، مگر قتل نہیں کیا جائے گا. تو گویا امام اعظم کا فتویٰ بھی یہ ہوا کہ عورت ہوگی تو قتل نہیں ہوگی، امام ابو یوسف کا فتویٰ بھی ہو گیا کہ عورت قتل نہیں ہوگی، امام محمد کا فتویٰ بھی یہ ہوا کہ عورت اگر کرے گی گستاخی مرتد ہوگی کو قتل نہیں ہوگی. پہلے طرفین کا تھا سوائے امام ابو یوسف کے، امام ابو یوسف نے پھر رجوع کر لیا اور پھر امام اعظم کی طرف آ گئے. امام اعظم اور صاحبین دونوں کا مذہب ہو گیا، اور قاعدہ یہ ہے تمام ائمہ فقہ کے ہاں کہ جس قول پر امام اعظم اور صاحبین دونوں کا اجماع ہو جائے کسی اور کے قول کو نہیں لیا جاتا، چونکہ تینوں کا قول کا ایک پر اتفاق ہے. عورت مرتد ہوگی تو سزائے قید ہے، مرد مرتد ہوگا تو قتل ہے. یہ میں آپ کو امام اعظم اور ان کا قول دے رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا. معذرت کے ساتھ میں امام اعظم کا مقلد ہوں، حنفی المذہب ہوں، اور امام اعظم کے مذہب کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے شرط آخر میں اپنی جان و مال خرچ کر کے محنت کر رہا ہوں. کتب حدیث و سنت سے مذہب امام اعظم کا اثبات کر رہا ہوں دلائل سے. مگر اس مسئلے پر میں ذاتی رائے بتا رہا ہوں، میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے قول کے ساتھ ہوں.
میری ذاتی رائے عورت بھی ہو تو قتل کی جائے گی. عورت گستاخی رسول کی مرتکب ہو تو عورت بھی ہو تو اس کے لیے استثناء نہیں، قتل ہوگی. میں اس معاملے پر اس مذہب کا قائل ہوں، امام اعظم کے جوڑوں کو چومنے کے باوجود، اس لیے کہ یہ فتویٰ صرف مسئلہ فقہ کے نہیں ہے، یہ مسئلہ عقیدہ کا بھی ہے. تو اس لیے اگر امام مالک کا قول کر لیا، امام احمد بن حنبل، امام شافعی پر ابر ان کے فتوے پر قول اور فتویٰ دے دیا تو میرے نزدیک حرج نہیں ہے. مگر میں سکے بند حنفیوں کی بات کر رہا ہوں، میں خود سکے بند حنفی ہوں، مگر میں نے کہا چونکہ عقیدہ کی بات ہے، حرمت رسول کی بات ہے، لہذا مرد کی طرح عورت پر بھی اس کا اطلاق ہوگا. میرا ذاتی قول اور فتویٰ یہ ہے.